باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. تمام غائبانہ شراکت کوئی لفظ بنایا جائے ورچوئل پریزنس کی تو وہ لوگ جو موجود ہیں سب کو میرا سلام. اور ہم نے اعجاز صاحب سے جو درخواست کی تھی کیونکہ ان کی بہت دلچسپ اور مفید گفتگو تھی تو اور ہمارا وقت جو ہے وہ اس میں پابندی تھی، ہم آدھے گھنٹے اوپر چلے بھی گئے تھے. آج کوشش کریں گے کہ وقت کے اوپر اس کو سمیٹ لیں 3:30 بجے. تو ہم نے سارے سوالات لے لیے تھے. اب میں بیچ میں کوئی دہراؤں گا نہیں کسی قسم کے سوال کو، اور بالکل براہ راست دعوت دیتا ہوں اعجاز بھائی کو کہ انہوں نے پہلے سے اپنے پاس سوالات رقم کیے ہوئے تھے، وہ جس انداز میں بھی ان کا جواب سامنے رکھنا چاہیں ناظرین کے تو وہ کیجئے، اور اگر کوئی وقت بچے گا تو پھر ہم کچھ اور سوال آپ کے سامنے رکھ لیں گے ضمناً. بہت شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تجمل صاحب کو بھی یہاں دیکھا، انہیں بھی سلام، خالد صاحب کو، باقی سب ساتھیوں کو جو مجھے نظر آ رہے ہیں سب کو السلام علیکم. یہ 2 threats and 3 opportunities کے عنوان سے اس کا کچھ جواب کی شکل بنتی ہے، اور وہ جو 2 threats ہیں وہ ابھر کے سامنے آئے ہیں. نمبر 1 ہیلتھ تھریٹ ہے اور نمبر 2 اکانومی تھریٹ ہے. کووڈ-19 کے نتیجے میں ایک ہیلتھ کا تھریٹ بہت پرومیننٹ ہے اور ایک اکانومی کا تھریٹ بہت، اور 3 اپرچونٹیز جو ان 10 نکات میں بھی ابتدا میں ہی ہیں، اور بعض کو اگر ہم ایک دوسرے کے اندر ضم کر دیں تو وہ 3 بنتے ہیں. ایک ایجوکیشن کا میدان، ایک ورک کا میدان اور ایک سوشل ٹائم کا میدان. یہ میں نے اس حساب سے سوچا کہ اگر ہم اپنے روزمرہ کے 24 گھنٹوں کا کوئی تخمینہ لگائیں اور یہ سوچیں کہ وہ لاک ڈاؤن سے پہلے اور لاک ڈاؤن کے دوران، تو اس کا ایک بڑا وقت کل آبادی کا ایجوکیشن کے شعبے میں خرچ ہوتا ہے. پچھلی مرتبہ بھی گفتگو آئی تھی کہ 45 ملین ہمارے 215 ملین میں سے ایجوکیشن میں انوالو ہوتے ہیں. دوسرا بڑا وقت استعمال ہوتا ہے ورک پلیس پہ، بالخصوص ان لوگوں کا جو لیبر فورس میں ہوں، اور مرد چونکہ ہمارے ہاں لیبر فورس میں بہت نمایاں ہے. جو دنیا جس کا نظام رائج ہے اس میں عورتیں بھی کوئی 70 سے 80% تک اس ورک فورس میں آ گئی ہوئی ہیں، اور ان کے لیے بھی ورک کی وہی حیثیت ہے. تیسرا پھر ہمارا سوشل ٹائم ہے. یہ سوشل ٹائم فیملی کے اندر بھی ہے، یہ سوشل ٹائم سماجی تقریبات میں بھی ہے جو ان 10 میں تھے، خوشی غمی میں بھی ہے، یہ عبادات میں بھی ہے، یہ برادری اور دینی اور اس سے ملتی جلتی دیگر سوشل محافل میں بھی ہے. تو ہم یہ 3 بڑی سرگرمیاں ہیں جس میں ہمارا جو وقت ہم جاگ کر گزارتے ہیں کہ وہ ایجوکیشن ہے، ورک ہے اور سوشل ٹائم ہے. اور ان تینوں میں لاک ڈاؤن سے پہلے کی زندگی اور لاک ڈاؤن کے دوران کی زندگی اور لاک ڈاؤن کے بعد کی جو سوچ ہمارے ذہن میں آتی ہے، یہ 3 اوقات کا اور جگہوں کا مختلف استعمال ہے. این ممکن ہے کہ کیونکہ یہی 3 ہیں جو اس وقت جن کی تخریب کا دور ہے، تو کیا اس تخریب میں سے کوئی تعمیر نکل سکتی ہے؟ چونکہ ایجوکیشن کی سپیس اور ٹائم بھی تخریب میں ہے، ورک کی سپیس اور ٹائم بھی تخریب میں ہے، سوشل ٹائم کی بھی سپیسز اور ٹائم تخریب میں ہے.
تو جس نظام کو جس کو ہم کوئی لبرل لائف سٹائل کا نام پچھلے اس میں آیا، اس کے لیے آپ جدید معاصر غالب نظام بھی کہہ سکتے ہیں، اس کا غلبہ کن اداروں کے ذریعے سے قائم ہوا، یہ بھی 3 بڑے اس میں ادارے سمجھ میں آتے ہیں، اور انہی تینوں سے وہ 3 سپیسز یعنی مقامی حکومت کی، بین الاقوامی نظام کی جو سوالات میں تھے اس کے اندر کوئی تبدیلی کا امکان ہے یا نہیں ہے، اور وہ 3 ادارے 200 سال میں وضع ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ہم 1800 سے پہلے دیکھیں تو ان اداروں کی نوعیت کچھ اور ہے، اگر ایک ایسے ہی یعنی واٹر شیڈ وقت لے لیا جائے، اور اس کے بعد اس کی ایک خاص سمت میں نمو ہوئی ہے، اور اس وقت بڑی حد تک سن 2000 کی پچھلی مرتبہ بات ہوئی تھی، اس میں اس کا کلائمیکس ہے۔ وہ پہلا سکول ہے، جدید سکول۔ دوسرا جدید ورک اور جدید ورک پلیس اور جدید ورک ایتھکس ہے، اور تیسرا جدید پولیٹیکل اور ملٹری اتھارٹی اور اس کی سپیس سٹیٹ کے ایک مجرد ادارے میں۔ تو اس وقت سوچنے کی چیز یہ ہے کہ کیا یہ 3 چیزیں بھی تخریب میں ہیں یا نہیں ہیں؟ تو سکول کی بات آ گئی کہ یہ ایک تخریب کے دور میں ہے، یعنی اس وقت تو بکھری ہوئی چیز ہے اپنے ماضی سے، اور جو ورک اور ورک پلیس ہے اور ورک ایتھکس ہے یہ بھی اسی طرح سے تخریب میں ہے، اور جو پولیٹیکل اور ملٹری اتھارٹی ہے اور اس کی کیپیسٹی ہے وہ بھی تخریب میں ہے۔ اسی وجہ سے یہ بہت سے مقامی اور اس طرح کی سپیسز کی جانب ذہن جا رہا ہے۔ تو ہم ان تینوں کو اگر ایک ایک کر کے لیں تو وہ جدید سکول اپنی تعمیر کے 200 سال میں کیا ہے؟ وہ جدید سکول 3 چیزوں پہ اس کا زور ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت کی تعمیر کرنا چاہتا ہے جس میں 3 چیزیں کی اجتماعی حیثیت کوئی نہ ہو۔ پہلی صلہ رحمی کی، صلہ رحم جسے ہم کہتے ہیں، کہ وہ امپرسنل ہو، اس میں صلہ رحمی اجتماعی معاملات میں خارج کر دی جائے۔ دوسری یہ کہ اس میں سے برادری اجتماعی معاملات میں خارج کر دی جائے۔ تیسری اس میں الہامی ادیان اجتماعی معاملات میں خارج کر دیے جائیں، اور ان تینوں کو ایک چیز ریپلیس کرے، اور وہ عقل ہو۔ تو صلہ رحمی، برادری اور الہامی ادیان، ان میں عقل بھی ہے لیکن یہ ماورائے عقل بنیادی طور پہ ہیں۔ اس کا لین دین، اس کی شناخت، اس کی تعمیر۔ تو اس کو ریپلیس کس نے، سکول اس کو کس سے ریپلیس کرتا ہے؟ سکول اس کو عقل سے اور لین دین کے ایک تعلق سے، ایک ایسا لین دین کا تعلق کہ جس نے اس دوسرے انسٹیٹیوشن پہ آنا ہوتا ہے کہ جو اس تہائی میں آتا ہے، یعنی اس ٹرائنگولر چیزوں میں آتا ہے، یعنی اسکول، ورک پلیس اور اسٹیٹ میں۔ تو عقل اور ایک یوٹیلیٹیرین کیلکولیشن
یعنی ایک مادی کیلکولیشن کی صلاحیت کہ جو عقل کی تابع ہو، یہ شخصیت کا اور شخصیت کے علاوہ جو سکلز ہیں ان کو سکھانے کا، یہ اسکول کی صلاحیت کو اگر پیمائش کرنی ہو تو اس بنیاد پہ کی جاتی ہے۔ اب اگر ہم ورک پلیس پہ آئیں تو وہ ورک پلیس کے جو اس 200 سال میں وضع ہوا اور پھر اپنے کلائمیکس پہ پہنچا، اس میں کسی شخص کے لیے زندگی کے اپنے 60 سالوں میں کام والی، یہ 60 سال کی ایج تک وہ جس شناخت کی تلاش میں نکلتا ہے وہ ورک پلیس سے متعلقہ ایک شناخت ہے۔ اس نے کیا بننا ہے، کیا بننے کا جواب یہ ہوتا ہے کہ اس نے ورک پلیس میں کیا کرنا ہے۔ اس کی مہد سے لے کے لحد تک یہ اس کی شناخت کی ایک کلیدی تشکیل ہوتی ہے، اور اپنے عروج تک پہنچنے کے بعد اس نے اپنے سب سے کامیاب جگہوں میں باقی شناختوں پر فوقیت بھی حاصل کر لی ہے۔ یہ ہمیں بین الاقوامی جو عالمگیر سروے ہم گلوبل کرتے ہیں اس میں بھی ہے، اس سے بھی یہ بات نکلتی ہے کہ ایک طبقہ جو سب سے زیادہ اس میں کامیاب ہوا ہے اس کے لیے پوسٹ ماڈرن زمانے میں اپنی ریاست سے بھی زیادہ بڑی شناخت اس کے ورک اور پروفیشن کی ہے۔ اور ورک کی بھی پیمائش کا، جیسے ہم نے اسکول کی پیمائش کا پیمانہ سوچا تھا، ویسے ہی اس کی پیمائش کا پیمانہ بھی پروگریس اور مونیٹائزڈ پیمائش ہے۔ روپے میں، ڈالر میں، کسی کرنسی میں اس کی پیمائش ہے۔ تیسرا ادارہ کہ جس کی تعمیر 1800 کے بعد جس راستے میں ہوئی اور اپنے عروج پہ پہنچی، وہ سیاسی اور فوجی اتھارٹی ہے کہ سیاسی اور فوجی اتھارٹی کس طریقے سے ایکسرسائز ہو، یعنی وہ سپیس ہے کہ جس سپیس میں سیاسی اور فوجی اقتدار کے ذریعے، فوجی قوت کے ذریعے سے معاشرے میں امن و امان قائم رکھا جاتا ہے۔ تو اتھارٹی کی سپیس میں ایک ایسا ادارہ کہ جو ماڈرن سٹیٹ کہلائی، جو صلہ رحمی، برادری یا دین کی بجائے ریاست جس میں کلیدی حیثیت رکھتی ہے، وہ تینوں چیزیں رکھی جا سکتی ہیں۔ الہامی خدا بھی رکھا جا سکتا ہے بشرطے کہ ریاست کا خدا اس کے اوپر ہو، اس کے نیچے نہ ہو۔ جبکہ اسکول اور ورک پلیس عقل اور لین دین کے تعلق پہ مبنی ہے، یہ وہ سپیس ہے کہ جو لین دین کے علاوہ لین دین سے ماوراء بھی ایک حیثیت رکھتی ہے، اور ان معنوں میں یہ ان دونوں میں لین دین کی تربیت ہے، جبکہ اس میں دینے کی تربیت بھی ہے، خون بھی دینے کی اور پیسہ بھی دینے کی۔ لیکن وہ اس کی اپنی بنائی ہوئی شناخت کے لیے ہے، دیگر شناختوں کو، وہ جو 3 شناختیں میں نے پہلے بتائیں، ان شناختوں کو زیر کر کے اس طرح سے یہ ان 3 اکائیوں میں سے واحد ہے کہ جو عقل سے ماوراء کو بھی کوئی حیثیت دیتی ہے،
اور لین دین کے رشتے کے علاوہ بھی کسی چیز کو کوئی حیثیت دیتی ہے. تو اسکول، ورک پلیس اور اسٹیٹ کے ان تین اداروں کی تشکیل میں بہت ہی یکسو ہونے میں جو کامیاب ہو گئے وہ دنیا پہ بھی غالب ہو گئے، اور انہوں نے باقیوں کو مغلوب بھی کر لیا. اس لیے اس کے بھی کچھ پیمانے ہیں پیمائش کے، اور اس وقت وہ بھی تخریب میں ہے. تو جو سوالات آپ نے اٹھائے تھے، میں اگر اس سے ریلیٹ کروں اسے اور پھر وقت کے بھی اسی طرح کے 3 پیمانے مقرر کروں، یعنی 1 سال، 10 سال اور 10 سال سے آگے. تو میرا خیال ہے کہ ہم جس بہت ہی تخریب کے ماحول میں اس وقت ہیں، یعنی لاک ڈاؤن کے ماحول میں، یہ غالباً اس کی کوئی نہ کوئی شکل مکمل یا جزوی مجھے لگتا ہے کہ 1 سال بھر تو شاید رہے گی. یہ کلی سے جزوی اور کبھی زیادہ اور کبھی کم بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ اس میں سفر کی آزادی اور سفر کی پابندی، اس میں تجارت کی آزادی اور تجارت کی پابندی، اس میں ویلیو چینز کا پرانا نظام یا نیا نظام، یہ 1 سال تو اپنی موجودہ لاک ڈاؤن ہی کی مختلف ورژنز میں رہے گی. ہم اس کے اور اس سے پہلے کے پیدا کیے ہوئے راستے جن پہ ہم نے پچھلی مرتبہ گفتگو کی تھی کہ وہ جو اتھارٹی کا معاملہ ہے اور اس کے اندر پاور شفٹس ہیں، اور اس اتھارٹی کے جو سٹرکچرز ہیں جس میں یہ اسٹیٹ اور ابو دا اسٹیٹ یا بیونڈ دا اسٹیٹ اینڈ بلو دا اسٹیٹ اتھارٹی کی جو شفٹس 2000 سال کے بعد کچھ ابھر کے آ رہی ہیں، وہ شفٹس بھی شاید 10 سال کے اندر تو کسی واضح راستے پہ، کسی واضح نتیجے پہ نہیں پہنچیں گی. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگرچہ طاقت کے توازن میں تو تبدیلی آ رہی ہے، لیکن اسٹیٹ اور اسٹیٹس کی جو میگا اسٹیٹس ہیں وہ اسکول اور ورک پلیس اور اسٹیٹ، اسکول میں سائنس بھی شامل ہے اور ورک پلیس میں اکنامک سسٹم بھی شامل ہے، اس کے جس فلسفے اور جس ماورائے عقل یا ایک طرح کی مسٹیکل جو فلسفہ ہے اس کے پیچھے، اس کے غلبے میں کوئی نمایاں شفٹ نہیں ہے. تو ایک پاور شفٹ تو ہے، اور وہ پاور شفٹ میرا خیال ہے کہ اسکول کو، ورک پلیس کو، پولیٹیکل اور ملٹری اتھارٹی کو، ان سب کو تبدیل کرے گا. پہلے سے جو لہر چل رہی تھی اور اس لہر میں اضافہ جو یہ کورونا کی تخریب سے آیا ہے، یہ دونوں مل کر اس کی تخریب کی ڈائریکشن میں آگے جائیں گے. لیکن چونکہ وہ جو مابعد الطبیعاتی یعنی میٹا فزیکل جو توازن ہے، اس میں کوئی نمایاں شفٹ فی الحال نہیں ہے. اس وجہ سے اس 10 سال میں پولیٹیکل اکنامک شفٹ سے آگے بڑھ کر اس طرح کی میٹا فزیکل شفٹ کہ جو اس 200 سال کے تسلط اور 200 سال کی ہزیمت کی تہ میں چھپی ہوئی ہے، وہ اس 10 سال میں بہت زیادہ میں اس کے اندر کوئی حرکت محسوس نہیں کرتا. لیکن 10 سے 50 سال کی مدت میں
اس کا امکان ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی ہیبت ٹوٹ گئی ہے. تو کورونا نے اس اسکول کی، اس ورک پلیس کی، اسکول کے نیچے جو ایک بے دینیت کا دین ہے، اور ورک پلیس کے اندر چونکہ مادیت کا ایک دین ہے، یہ ان ادیان کی ہیبت ٹوٹی ہے. تو این ممکن ہے کہ یہ اس کے بعد اگلی دہائیوں میں اس کے اپنے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں، بشرطے کہ وہ کہ جو ملکوں کے اندر اور ملکوں کے باہر جو اس ہیبت کے فائدہ اٹھانے والے تھے اور جو اس ہیبت سے جن کو نقصان تھا، یا جو اس ہیبت کے ساتھ اپنے دل سے شامل تھے یا دل سے شامل نہیں تھے، بلکہ وہ اس بارے میں ان کے خیالات بکھرے ہوئے تھے، وہ اپنے اندر ہی دونوں اطراف میں منقسم تھی ان کی شناختیں اس معاملے میں. اگر وہ طاقت کی اس تبدیلی کے نتیجے میں، چونکہ طاقت کی تبدیلی کے ساتھ وہ جو بنیادیں ہیں، طاقت کی تبدیلی بنیادوں کو بھی قدرے کمزور کرتی ہے. تو وہ بنیادیں اگر کے معاملے میں وہ کہ جو تسلط میں تھے اور اس ہیبت کے نقصان اٹھانے والے طبقات تھے، وہ اگر فکری سطح پہ آگے بڑھیں گے اور طاقت کی تبدیلی کا فائدہ اٹھائیں گے، تو پھر شاید جو آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ اس لائف سٹائل میں تبدیلی کا کوئی امکان ہے یا نہیں، اس میں جہاں لوگ دراصل زندگی گزارتے ہیں اس کی طاقت میں، اور وہ جو ایک بہت دور ریاست کا ایک دین بنا ہوا ہے اس ریاست کی طاقت میں، اور وہ جو سائنس ہے کہ جس کی بنیاد پہ ورک پلیس کا انحصار ہے، اگرچہ لوگوں کی زندگی میں سائنس کے علاوہ بھی اور اس دنیاوی خداؤں کے علاوہ بھی کسی چیز کی حیثیت موجود ہے، اور یہ ہے، یہ پوری دنیا میں ہے، دنیا کے کسی ایک خطے میں نہیں ہے بلکہ تمام خطوں میں ہے. کورونا کے بعد اس ایک مہینے، 2 مہینے، سال کے، 10 سال کے بعد اگر اس سمت میں بات آگے بڑھی تو پھر آپ کے ان تینوں سوالوں کا جواب مثبت میں ہو سکتا ہے. تو میری طرف سے اس وقت میرا آدھا گھنٹہ یہاں مکمل ہوا. یہاں سے اب میں آپ کو سننا کی میری بہت خواہش ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر وقار بھی، خالد صاحب بھی، آپ باقی تمام ساتھیوں کا بھی. وقار بھائی جی، وقار بھائی آپ ٹیک اپ کر رہے ہیں؟ اچھا اچھا. اعجاز بھائی بہت بہت شکریہ. بہت ہی یعنی وسیع موضوعات کا آپ نے مختصر وقت میں احاطہ کیا. میرا خیال ہے ہمارے سبھی ساتھی کچھ نہ کچھ پوچھنا یا بیان بھی کرنا چاہیں گے. اور یعنی کون پہل کرے گا؟ حامد مرزا صاحب، تجمل صاحب، کوئی اور ساتھی؟ شاید نذیر صاحب بھی موجود ہیں. جس کو آپ دعوت دیں گے وہ آپ شروع کر لیجیے. شکریہ دانی صاحب، بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی تفصیل سے اتنے وسیع موضوع کا احاطہ کیا اپنے پچھلے سیشن میں بھی اور آج کے جوابات میں بھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس اتنے وسیع موضوع کو سمیٹنا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے. بہرحال آج کا جو آپ کا سیشن ہے اس سے متعلق میرے کچھ معروضات ہیں. اتفاق سے آپ نے جو اپرچونٹیز اور تھریٹس آئیڈینٹیفائی کی، 3 اپرچونٹیز، ایجوکیشن، ورک اور سوشل ٹائم، اور
इकोनॉमी और हेल्थ की जो थ्रेट्स हैं, मेरी जो प्रेजेंटेशन थी जिसमें आप शरीक नहीं हो सके थे इत्तेफाक से, उसमें मैंने भी यही चीज़ें हाईलाइट की थी। अपॉर्चुनिटीज़ के ज़ैल में भी एजुकेशन और काम की नौयत और सोशल टाइम और सोशल लाइफ और इकोनॉमी और हेल्थ तो बड़ी ऑब्वियस है, जाहिर है, लेकिन इनसे मज़ीद चीज़ें निकलती हैं। तो वो उसके आगे जो आपने जैसे फरमाया कि आजकल जो इदारे तेरे थ्रेट हैं, उनमें स्कूल है और उसकी काम और उसकी जगह और उसकी वो जो है वर्क एथिक्स काम की जगह के, और फौज और सियासी निज़ाम। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बिल्कुल सही आपने आइडेंटिफाई किया है कि यही चीज़ें हैं जो पिछले 200 साल में जिनकी नौयत ऐसी तय हो गई कि जिन्होंने पूरी दुनिया पर और पूरी आलमी तहजीब पे गलबा हासिल कर लिया। लेकिन वो जो गालिब ने कहा है ना कि मेरी तामीर में मुज़मिर है एक सूरत खराबी की, तो यही वो निज़ाम है कि जब ये तामीर हो रहा था तो इसकी खराबियां भी शायद इसके साथ साथ ही तामीर हो रही थी और वो अब वाज़े हो गई हैं। इस सिलसिले में इकबाल का भी गालिबन एक शेर है कि निज़ाम मगरिब खुद अपने हाथों से अपनी ही खुदकशी करेगा, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा नापायदार होगा। तो ये आशियाने जो 200 साल में तैयार हुआ था और जिसके बुनियादी अज्जा ये 3 थे, निज़ाम तालीम और वर्क प्लेस और अथॉरिटी, लगता ये है कि ये नापायदार था और अब कोरोना ने उसकी नापायदारी को बिल्कुल खोल के सामने वाजे कर दिया है। और वो जो निज़ाम अब इस वक्त खतरे में है वो यही तीनों निज़ाम हैं और इनके आगे आने वाले मुस्तकबिल में इनके खदोखाल क्या होंगे उसका अंदाज़ा गालिबन जो इस वक्त तब्दीलियां आ रही हैं टेक्नोलॉजी में, साइंस में और लोगों की सोच में, उनसे शायद अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस किस्म की तब्दीलियां रूनुमा होंगी। और उसमें स्कूल का जहाँ तक ताल्लुक़ है, यानी पहली बात तो ये कि जैसे आपने फरमाया कि स्कूल जो था उसमें सिले रहमी और बरादरी और इल्हामी अदियान की जगह जो है वो सिर्फ अकल ने ले ली और मादी चीज़ों ने ले ली, और उसका नतीजा जो निकला उस दिन मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में अर्ज किया था कि तालीम जो है वो तिजारत बनकर रह गई। तो मैं ये समझता हूँ कि अब शायद तालीम को वापस लौटना पड़ेगा कुछ ऐसे आफाकी उसूलों की तरफ जो तिजारत से मावरा है, यानी इंसान की शनाख्त जो है वो उसके इल्म से होनी चाहिए जैसा कि 200 सालों से पहले होती थी। इंसान जो शनाख्त होता था अपने इल्म की बुनियाद पर होता था और वो इल्म हमागीर हुआ करता था, किसी एक शोबे में नहीं होता था। तो शायद तालीम को भी उस तरफ किसी हद तक आना पड़ेगा कि जहाँ इसकी जो यानी आफाकी नौयत है वो फिर से वापस हो, और उसमें जो तब्दीलियां आ रही हैं वो एक तो ये कि ये टेली एजुकेशन, मतलब ये कि अब वो वर्क यानी तालीम की भी एक वो है ना जगह है, स्पेस और टाइम। तो स्पेस में तब्दीली आ रही है और आएगी इस कोरोना के नतीजे में, ऑलरेडी आ गई है और इस वक्त भी ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। अफरा तफरी के आलम में हो रही है, कुछ इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है लेकिन बहरहाल हो रही है। ये मैं समझता हूँ कि आइंदा और ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगी और ये डोमिनेंट शक्ल तालीम की शायद यही होगी, और इसमें शायद आइडियाज़ को उभर के सामने आने का मौका ज़्यादा मिलेगा बनिस्बत उस तालीम के जिसमें क्लासरूम में बैठकर तालीम दी जाती थी। और दूसरे वर्क प्लेस और एथिक्स में भी
टेली वर्किंग का जो दौर है, मैं समझता हूँ कि वो ये अब कोरोना से जो हो गया है, जितना हो गया है, इससे बहुत आगे निकल जाएगा, क्योंकि हमारी साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट सारी इसी तरफ जा रही है। चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, चाहे वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, ये सब साइंटिफिक डेवलपमेंट्स इस चीज को मुमकिन बना रहे हैं कि इंसान बगैर कहीं जाए हुए अपनी जाए रिहाइश से और बगैर हाथ हिलाए हुए अपने काम कर सके इन चीजों के जरिए से, इन नए इजादात के जरिए से। तो टेली वर्किंग विल बी दी फ्यूचर वे ऑफ वर्किंग, उसकी नौयत जो है वो यही होगी। और उसकी जो करेंसी होगी, जाहिर है आपने फरमाया ना कि उसकी जो काम की जो नौयत है और उसकी जो शिनाख्त होती है वो उसकी वैल्यू से करेंसी की शक्ल में, तो करेंसी की शक्ल भी बदल जाएगी और वो ऑलरेडी उस शक्ल में आ रही है, वर्चुअल करेंसी की शक्ल में। लेकिन गालिबन ये भी कुछ और मजीद इससे आगे की कोई शक्ल इख्तियार करेगी और काम जो है वो फिर इंसान मोस्टली अपने लिए ही कर रहा होगा, दूसरों के लिए करने के बजाय, और दूसरों के लिए सिर्फ मशीनें काम कर रही होंगी, इंसान नहीं कर रहे होंगे। बल्कि इस वक्त भी गालिबन एक कोई ऐसा माशी निज़ाम तश्कील देने पर रिसर्च हो रही है कि जिसमें उस वक्त को केटर किया जा सके जबकि इंसान जो है वो बिल्कुल फारिग होगा, यानी कोई काम उसको करने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रोडक्शन प्रोसेस सारा मशीनों के हाथ में होगा, रोबोट्स के हाथ में होगा, इंटरनेट के हाथ में होगा, तो इंसान बिल्कुल फारिग होगा। लिहाजा वो काम क्या करेगा और उसको उसका मुआवजा क्या मिलेगा, और वो जो प्रोडक्ट्स आ रहे होंगे मशीनों के और रोबोट्स के बनाए हुए, उनका खरीदार कौन होगा। तो उसके लिए ऑलरेडी ये रिसर्च हो रही है कि कोई ऐसा निज़ाम तश्कील दिया जाए कि जिसमें उस शख्स को एक किस्म का वजीफा या पेंशन दी जाए कि जिससे वो जाकर वो प्रोडक्ट्स खरीद सके जो कि मशीनें बना रही हैं, और उसका सारा फायदा जो है जाहिर है कि उन मशीनों के मालिकों को होगा और किसी को नहीं होगा, वही उसका फायदा उठाएगी। तो ये चीजें जो हैं ये सारी कोरोना ने इन चीजों को मेरा ख्याल है कि इम्पीटस दिया है। और तीसरा जो वो जो पॉइंट है अथॉरिटी का, सियासी और मिलिट्री अथॉरिटी, ये मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा अंडर थ्रेट यही है, क्योंकि अब जंग जो है वो फौजी हथियारों से नहीं लड़ी जाएगी। इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि साइबर फोर्सेस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है दूसरे मुल्कों को डिसरप्ट करने के लिए, उनके हर किस्म के निज़ाम को डिसरप्ट करने के लिए साइबर साइंस इस्तेमाल की जा रही है, और साइबर सिक्योरिटी को बहुत अहमियत हासिल हो गई है। और आइंदा भी शायद जंगें जो हैं वो इसी जरिए से लड़ी जाएंगी, और जो मुल्क इस फील्ड में गलबा रखते होंगे शायद अथॉरिटी और ताकत उन्हीं के हाथ में होगी, और जो इदारे गलबा रखते होंगे अथॉरिटी और ताकत भी उन्हीं के हाथ में होगी। तो ये मेरी कुछ इस सिलसिले में मेरे ख्याल हैं। और ये तब्दीलियां जो हैं, जैसा आपने फरमाया कि बहुत कुछ तो ऐसी हैं कि जो शायद 5-10 साल में जाहिर हों, लेकिन ये दूररस तब्दीलियां हैं जो कि वक्त लेंगी कंसोलिडेट होने में। और लेकिन ये कि बाहर एक डायरेक्शन उनकी मुतय्यन हो जाएगी और उस डायरेक्शन में ये बड़ी तेज रफ्तारी से मेरा ख्याल है कि आगे बढ़ेंगी। शुक्रिया, ये मेरे चंद बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, बहुत मुफीद ये भी था हामिद साहब, शुक्रिया आपका। आप कोई साथी है जो तबसरा करना चाहे, जो भी कुछ एजाज भाई ने रखी हैं बातें आज? इजाजत दें तो मैं 2-3 बातें कह लूं। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम। यानी बाज़ ख्यालात हैं ये, और यानी मैं अभी तक गुफ्तगू के दौरान सोच ही रहा था कि ये उस सारी बहस में किस तरह शामिल होंगे कि जो एजाज भाई ने छेड़ी है।
कुछ कोशिश होगी कि मैं उसे लिंक कर दूं, लेकिन ना लिंक हो रहे हो तब भी ये है कि उस मजमूई तनाजुर में इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे एजाज भाई ने ये 3 बड़ी सी तकसीम की कि एजुकेशन, वर्क प्लेस और सोशल टाइम, यही जगह है जहाँ लोगों का वक्त गुजरता है। इसमें एक तो शायद ओवरलैपिंग सी एक बात है, लेकिन वो काफी एक डोमिनेंट फैक्टर मुझे लगता है आज की दुनिया में, रवैयों में भी, रवैयों को तश्कील देने में, लोगों के जहन बनाने में। और वो जो पूरा तहजीबी हवाला एजाज भाई ने उस दिन भी दिया था, उसमें ये जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है और ये जो सेलिब्रिटीज हैं और ये इसकी इतनी शक्लें आ गई हैं कि दुनिया में यानी लाइफ स्टाइल को सेट करने में इनका एक बहुत बड़ा रोल हो गया है। और इस वक्त फौरी असर तो लॉकडाउन का ये है कि ये अपनी जगह इनके लिए स्पेस बढ़ गई है, परफॉर्म करने की नहीं, लेकिन इनको इनसे इस्तेफादा करने की स्पेस बहुत बढ़ गई है। और जाहिर है कि उसके नतीजे में इनकी सिग्निफिकेंस भी बढ़ रही है। और अभी भी इनका कुछ कहना, इनका कुछ तबसरा करना, और जाहिर है उसमें खिलाड़ी भी हैं, उसमें फनकार और अदाकार भी हैं वगैरह। तो एक तो ये पहलू है जो अपनी जगह तीनों एरियाज में ओवरलैप भी करता है, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस की वजह से मुझे लगता था कि शायद इस पे गौर होना चाहिए। दूसरा ये कि कम से कम इस वक्त तक जो 4 महीने गुजरे हैं, इसमें बहुत ही वाज़ेह तौर पे अमेरिका और यूरोप में कैजुअल्टीज की और उनके निज़ाम के नाकाम होने की तो बड़ी वाज़ेह शक्ल बन रही है। अगर पैटर्न इसी तरह रहता है और इतने 4 महीने के दौरान पैटर्न चेंज नहीं हो रहा कि उसके मुकाबले में अफ्रीका है, उसके मुकाबले में एशिया है, तो यहाँ पे यानी नुकसान की मिकदार भी कम है और वबा के फैलने की रफ्तार भी कम है। अब इसकी क्या वजूहात हैं? ज़ाहिर है कुछ इसमें बहसें होती रहती हैं, और ये कि इनबिल्ट वो जो इम्यूनिटी का मामला है, या ये कि हमारे अपने लाइफ स्टाइल या मौसम, कई चीज़ें हो सकती हैं। ये बहस तो इस वक्त हम नहीं कर रहे, लेकिन ये जो आपने 1 साल और 10 साल ये मंजरनामा तश्कील दिया है, इसके अंदर मुझे लगता है कि ये जो सरमाया है, ये सरमाया तो उन इलाकों की तरफ मुंतकिल होने लगेगा कि जहां इस पेंडेमिक के असरात कम हैं और जहां एक तरह से यानी ये अपॉर्चुनिटी बन जाएगी, और शायद उसके नतीजे में कुछ ना कुछ टैलेंट भी वहां मुंतकिल हो रहा होगा। तो इसे कैसे देखा जाए? इसी तरह ये तीसरा पहलू जो मेरे जहन में आ रहा था वो ये कि थोड़ा सा हामिद साहब ने भी उस जानिब इशारा किया कि टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे बहुत सारी तब्दीलियां आ रही थी दुनिया में, और ये जो कोरोना है इसने इस प्रोसेस को बहुत तेज कर दिया है। तो इसमें फिर वो मुआशरे जो पहले से इसके लिए तैयार थे वो एक लीडिंग रोल में आ जाएंगे, या उनका लीडिंग रोल पहले भी अगर है तो वो बढ़ जाएगा। इस वक्त तक जो तकसीम एक नए सिरे से वाजे हो रही है वो ये है कि वक्त बताएगा कि चाइना ने कितना अच्छी तरह कंट्रोल कर लिया है, लेकिन इस वक्त तो ये लगता है कि चाइना ने अपने यहाँ वबा को इस तरह कंट्रोल किया है कि उनके लिए फिलहाल ये कोई मसला नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो बहस हम कर रहे हैं मेटाफिजिकल और इल्हामी अदियान और उनके लिए मौक़े, तो चाइना का जो मॉडल है वो मॉडल जो है वो खुद अगर ये प्रोसेस इसी तरह चला अगले कुछ अरसे तक, तो चाइना के मॉडल को यानी एक ज्यादा अहमियत मिलेगी। और चाइना उन तमाम हवालों से भी है तो वो मजमूई तौर पे उसी इल्हादी तहजीब का अलमबरदार, लेकिन अपनी जगह एक डिफरेंस के साथ, तो उसके लिए मौके बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ थॉट्स थे जो मुझे आपकी गुफ्तगू के दौरान ज़हन में आ रहे थे। जी बहुत अच्छी भाई आपकी ये टेली मीटिंग बाज लिहाज से ज्यादा मुफीद साबित हो रही है। हम सब ठीक कह रहे थे कि आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए एन मुमकिन है कि वो क्लासरूम स्टाइल मीटिंग से इस तरह की मीटिंग ज्यादा मौसर कुछ साबित हो रही है। जी, तो ये एजाज भाई, ये जो खालिद भाई ने एक बात रखी है, आप कहते चले आए कि जब हम 2500 साल की तारीख के अंदर इस सारी चीज को देखते हैं तो यानी कि हम एक वो आप उससे कह लीजिए
دنیا کے بدلنے کے نقطے ہیں، یعنی کہ تاریخ ان مقامات پہ پہنچ کر ایک رخ مڑ جاتی ہے. اب وہ کسی کے لیے وہ اس نے کہا ہے نہ تھا اگر تو شریک محفل، قصور تیرا ہے یا کہ میرا طریقہ نہیں کہ رکھ لوں کسی کی خاطر میں شبانہ. تو وہ جو زمانہ ایک عجیب و غریب چال کھیل جاتا ہے اور کچھ لوگ رہ جاتے ہیں، کچھ لوگ آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ جو آپ نے شروع میں بات رکھی، ایک تو یہ کہ تاریخ کا یہ وہ موڑ ہے، دوسرے یہ کہ اس میں اکثر و بیشتر یہ ہوا ہے کہ جو ایک کسی خاص موقع کے اوپر آپ نے اینتھروپولوجی کے اندر بگ مین والا جو ہے کانسیپٹ سنا ہے کہ بڑا آدمی، یعنی جس کی طرف ہر کوئی دیکھتا ہے. آپ نے مطلب جو ہے کہا کہ جی وہ انگریز جو ہے وہ جب اسپینش فلو آیا اور اس کے 5 کروڑ اس کی اموات ہوئی، بلکہ ایک یہاں پر کوئی 12 ملین انڈیا میں، تو انگریز کا فسون جو ہے وہ ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو اس وقت لگ رہا ہے کہ یار وہ مطلب چاہے جو ہے افریقہ والے اور یہ بنگلہ دیشی اور پاکستانی اور انڈین، اللہ کرے ابھی ہے it's too early to call it a day، ٹھیک ہے جی، اور پھر یہ سارے ایسٹ ایشیا والے اور یہ بیچارے گاجر مولیوں کی طریقے سے جو ہے ان کا صفایا ہو رہا ہے، یورپ کا اور امریکہ کا، یعنی مشترکہ طور پہ مغرب کا. تو اب وہ جو مطلب ان کے استبداد سے لوگ متاثر ہیں، وہ بالآخر جو ہے وہ 100 سنار ایک لوہار کی، تو لوہار جو ہے وہ مونچھوں کو تائے ہوئے دے کے کہے گا ہن تسی بھی ہے اب مزہ چکھو کیسے زندگی ہوتی ہے. تو میں نے کہا یہ بھی ایک بڑا آپ کی گفتگو سے یہ پہلو نکلتا ہے. کچھ تبصرہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں اس پہ سوچ رہا، جیسے آپ بتایا نا کہ امریکہ میں شاید اب آج 60,000 سے بھی کراس کر گئی ہوگی اموات کی تعداد غالباً. تو بڑا ہی دلچسپ ایک یہ سروے ریسرچ سے وہ پیو والوں نے اس کا تجزیہ کچھ یہ کر کے دکھایا ہوا ہے کہ جن ممالک میں آبادیوں میں جن کی لانجیوٹی زیادہ ہے وہاں ہی اموات بھی زیادہ ہے. جہاں ایوریج ایج زیادہ ہے جن ملکوں میں، یعنی 80 یا 80 سے زیادہ ہے، وہاں ہی اموات بھی زیادہ ہیں. اور جہاں ایوریج ایج کم ہے وہاں اموات کم ہے. استثناء ہے ویسے، یعنی لیکن بنیادی طور پہ یہ. اور ایوریج ایج کہاں زیادہ ہے، یہ میں دوسرا ٹیبل نکلوانا چاہ رہا تھا کہ جہاں پر کیپٹا انکم زیادہ ہے. تو جن ممالک میں پر کیپٹا انکم زیادہ ہے ان ممالک میں ایوریج ایج زیادہ ہے، اور جہاں ایوریج ایج زیادہ ہے وہاں کرونا ڈیتھس زیادہ ہے. یہ ہمیں ویسے سابقہ سرویز سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں آمدنی زیادہ ہے وہاں حال کی خوشی کے معنوں میں خوشی زیادہ ہے، ہیپیئر. مستقبل سے امید کے بارے میں مایوسی زیادہ ہے. تو لو آن ہوپ، ہائی آن prevailing happiness. High economic level in terms of income. Longer age. تو
یہ کوئی بہت یعنی ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا اگر ٹھوس سی بات پہ کہ وہ کتنی آمدنی ہے کہ جو انسان کے لیے فلاح کا سبب ہے، اور اس سے آگے کی آمدنی اس کے لیے فلاح سے دور، اس کے لیے سعادت کی بجائے سعادت سے محرومی کا سبب بن جاتی ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلی اپنی گفتگو کا کچھ آغاز اس طرح کے فلسفیانہ ماحول کے لیے یکسوئی کے موضوع پہ کیا تھا کہ میزان کا راستہ اور یکسوئی کا راستہ، یکسوئی ایسی یکسوئی کہ جو سوائے صرف اللہ کے لیے مختص ہو، تو کہاں تک پہنچ کے عقل مفید ہونے کی بجائے نقصان دہ ہے، کہاں سے آگے بڑھ کر کام فائدے کی بجائے نقصان کی شکل میں معاوضہ دیتا ہے، کہاں سے یہ جو زندگی کے مختلف پہلو ہیں وہ ایک مجسم ہے خوبی کا اور خامی کا، خیر کا اور شر کا، اور اس خیر اور شر کے اندر توازن کے ساتھ چلنا سے ہی ایک سعادت ملتی ہے۔ تو یہ وہ جو ممالک کے جن کی آمدنیاں اور ایجز اور متعلقہ امور اس توازن سے آگے بڑھ جاتے ہیں، آپ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے ایک تنزل کا راستہ شروع ہو۔ یعنی مجھے یہ گفتگو سن کے خاص طور سے آپ کی اس چیز کا میں نے نوٹس بھی اس کے لیے کہ یہی ہے شاید جس میں وہ 2500 سال میں یا اس سے بھی زیادہ 10 گنا اور دنیا کی تاریخ میں، اس میں یہ جو مسلسل تاریخ کی کشمکش ہے وہ اس خیر اور شر کے اندر سے راستے پہ چلتے رہنا، پھر کہیں بھٹک جانا، پھر لوٹ آنا، اور اس کے لیے ہدایت کہاں سے تلاش کرنا، کہاں اپنے آپ پہ زوم زیادہ ہو جانا۔ جو آپ چائنا کا بتا رہے ہیں ان کے ثقافت میں تو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو ہم اصل میں اپنی مادیت کی وجہ سے نہیں ہیں، بلکہ ہماری جو سویلائزیشنل میرٹس ہے، ہم یہ 2000 سال سے ایک ریاست کے طور پہ اور ایک طاقت کے طور پہ، اور ایک ہے ہماری اصل طاقت نہ چائنیز سے آج کل کبھی بات کرے کہ فلسفیانہ انداز میں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سویلائزیشن ہماری اصل چیز ہے۔ تو ہمارا خیال ہے، یہ عقیدہ بھی ہے، اور کہ اسلام میں اور الہامی ادیان میں وہ اس سے بھی زیادہ ہے، وہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے یہ اس ہیبت کے ٹوٹنے سے ایک کی بھی اور دوسرے کی بھی نامکمل چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس ہیبت کے ٹوٹنے کا یہ فائدہ کم از کم ہو جائے کہ ہمارے جو ذہن مغلوب ہیں ان مغلوب ذہنوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے کچھ کوشش ہو۔ ہماری جو جدید احیاء کی تحریکیں ہیں یہ اسکول اور ورک اور سیاسی اور فوجی طاقت کی ہیبت سے نکل نہیں سکی تھی۔ احیاء کی ان تحریکوں نے ایک بہت ہی مفید صدی انسانیت کو دی، مسلمانوں کو دی، لیکن اس صدی میں ان 3 چیزوں کی ہیبت کو کم کرنے کی بجائے براہ راست یا بالواسطہ اس نے ان کی ہیبت کے اضافے میں بھی ایک کردار ادا کیا تھا۔ تو جو اب 21ویں صدی میں اس طرح کے احیاء کی کوششیں ہوں، وہ پچھلی صدی کی جو اچھی چیزیں تھیں ان سے استفادہ کر لے، اور جہاں وہ اس کی کچھ کمزوریاں رہ گئیں ان کمزوریوں کو دور کرنے کے بارے میں زیادہ جری اور حوصلہ مند ہو جائے، تو یہ آگے بڑھنے کا ایک راستہ ہو سکتا ہے، جس کے لیے ہم یہ محافل ایک دکھے ہوئے دل کے ساتھ منعقد کر رہے ہیں، اور شاید وہی ہے۔
وہ میں نے جو کہا نا کہ بھائی ایک 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 تھوڑی سی جو ہے وائکیریس پلیزر یا سیٹسفیکشن بھی جو ہے وہ انسان لیتا ہے نا کہ اچھا بھائی کیونکہ مطلب یہ نہیں کہ میں ذرا سا تھوڑا سا بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اس کو، اور میں مزید اس پہ گفتگو نہیں رکھنا چاہ رہا، کہ آپ یہ دیکھیں سر کہ مطلب نہ صرف یہ واحد تباہی ہو رہی ہے جو سائٹڈل ہے تمام دنیا کی کے اقتدار کا، وہاں جو جوتم پیدار ہوئی ہے، اور وہاں جب جو کھلے عام ان کے جو نقائص ہیں، جو ان کی صلاحیتوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے کہ وہاں پہ مطلب انہوں نے جو ہے لوگوں کی لاشیں لینے سے وہ مطلب آنے سے انکار کر دیا، لوگوں کو، سینکڑوں ہزاروں کو، اور پھر جو ہے وہ نہیں دے رہے تھے بھئی بس یہیں سے لے کے چلے جاؤ اور فلاں کرو، اور زمین نہیں مل رہی، یہ نہیں ہو رہی، فوجیں جو ہے نا وہ لے کے جا رہے ہیں ان کو، اور وہ سارا جو ہے سلسلہ ختم کر دیا کہ آپ وہ لے سکے. So I think in every possible way that you think، جو مطلب ان کے مطلب وہ اس نظام میں جس کے پر یہ بہت نازا ہے، مطلب یعنی کہ ہیلتھ سسٹم وغیرہ وہ کسی کے پاس میں ہو، پرائیویٹ ہو پبلک ہو، وہ چل ہی نہیں رہا نا. مطلب وہاں پہ اٹلی میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اٹلی کا نظام سب سے بہتر ہے، NHS سب سے بہتر ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح. اچھا پھر یہ کہ وہاں پر وہ نظام موقوف ہو گیا جس کے اندر وہاں پر روز کھڑا ہو کے ٹرمپ جھوٹ بولتا ہے اور اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی اسے پکڑ لے گا. اور ایسے ہی بورس جانسن صاحب جو ہیں انہوں نے کتنے دنوں تک جو ہے ہرڈ امیونٹی کے عنوان سے اس چیز کو پھیلنے دیا. تو مطلب یعنی کہ یہ بڑا آل راؤنڈ جو ہے نا کمپریہنسو جامع شکست ہو رہی ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ختم ہو گئے. اگر 1918 کے اندر فلو آیا تھا تو سر وہ دیکھیں مطلب جو ہے 1940 پہلے تو دوسری جنگ عظیم آئے گی اور اس کی ہلاکتوں کے بعد پرانا نظام جو ہے وہ ہلاک ہوگا. بہت شکریہ اعجاز بھائی، اس کو جاری رکھیں گے اس سلسلے کو. کوئی اور کچھ وقار بھائی، ایک تو یہ بریگیڈیئر صاحب کوئی بات کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے جی ایک مختصر سوال جو فیس بک پہ آیا ہے وہ عاصم پڑھ رہے ہیں. پلیز یار. سوال یہ ہے کہ اگر ٹیکنالوجی نے ہی لیڈ کرنا ہے تو اس میں یورپ تو پہلے ہی آگے ہے، تو اس تناظر میں ایشیا کہاں کھڑا ہے اور خاص کر مسلمان ممالک کی کیا حیثیت ہے اس حوالے سے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بھی لے لیجیے اور ذرا بریگیڈیئر صاحب کا بھی سوال ایک ساتھ لے لیں. بریگیڈیئر صاحب بسم اللہ. جی بہت شکریہ. السلام علیکم. پہلے تو معذرت کیونکہ ٹیکنیکل وجہ سے میں پوری گفتگو نہیں سن سکا، لیکن یہ جو کمنٹس ہوئے یا کچھ سوال و جواب ہوئے اس سے جو کچھ میں نے اخذ کیا تو 2-3 چیزیں میرے ذہن میں آ رہی ہے اس لحاظ سے. ایک تو یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کہ یہ جو جتنے بھی ہمارے پولوشن کے سورسز تھے، خواہ وہ انڈسٹری تھی، خواہ وہ کمیونیکیشن کے ذرائع تھے یا باقی چیزیں تھی، اس کی وجہ سے تقریباً 1 ملین اسکوائر مائلز اوزون لیئر جو ہے وہ ریپیئر ہو چکا ہے. تو نیچر نے اپنے طور پر خود کو ریپیئر کرنا شروع کر دیا ہے. کیا اس قسم کے فازز جو اس ایکٹیویٹی میں آ رہے ہیں، یہ جو بیلنس ہوتا ہے قدرت کا اپنا ایک جو وہ خود ریئیکٹ کرتا ہے، کیا یہ اس کا نتیجہ ہے یا اس کے تو سائنٹیفک ریزن یہی نظر آئے کہ پولوشن کم ہو چکا ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ پولوشن کی وجہ سے جو اوزون لیئر میں ہولز تھے جس کی وجہ سے انسان کو بھی بہت زیادہ خطرے تھے اور اس کے فصلوں کو بھی، اس کے علاوہ باقی پیداوار کو بھی اور پانی کو بھی اور ہر چیز جو تھی جو وہ استعمال کر رہا تھا. تو کیا یہ قدرت کی وجہ سے ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے جو دنیا کو دکھا دیا اگر تم خود کو کلین نہیں رکھنا چاہتے تو ہمارے پاس طریقے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے کلین رکھا جائے، یا میں نے اپنے زمین کو کلین کرنا ہے یا ماحول کو یا یونیورس کو کلین کرنا ہے. تو انسان بیسیکلی وہ مشین ہو یا اس کے بنائے ہوئے کارخانے ہو یا جو بھی ہو، وہ بیسیکلی کنٹریبیوٹنگ ٹو ون وے اور دا ادر to the self destruction as well. ایک تو یہ ہے.
दूसरा मेरा ये है कि जो पर्सनालिटी कल्ट यूएन में जाते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, साइड लाइन्स पर मीटिंग करते हैं, इसके अलावा एक इजलास होता है, उधर फिजिकल प्रेजेंस होता है, क्या ये चीज़ें अभी वर्चुअल इंटेलिजेंस ले लेगा और इसके अलावा नेटवर्किंग के ज़रिए होगा, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं? तो उसकी वजह से जो पर्सनालिटी कल्ट होता है या उसकी एक प्रेजेंटेशन होती है या उसका एक लीड रोल होता है, क्या वो फ्यूचर में बहुत कम हो जाएगा, फेसलेस लीडरशिप होगा, नेटवर्किंग उसकी डिसीजन या वो सारा वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा? और तीसरी चीज़ जो मेरे उसमें आ रही है कि दो एक्सट्रीम्स इसने लाए हैं। एक एक्सट्रीम तो ये है जो कि हम कहते हैं कि तरक्की याफ्ता है या जिनके हाथों में फ्यूचर में साइबर होगा, नेटवर्किंग होगा, टेक्नोलॉजी होगी, तो वो प्रिवेल करेंगे, प्रोडक्शन भी उनकी होगी। लेकिन दूसरी तरफ पर हम देख रहे हैं जो केवमैन है, अगेन वो सेफ है। जो अगर सर्वाइवल की स्ट्रेटेजी है तो फिर सर्वाइवल तो केवमैन का ज्यादा बेहतर है बनिस्बत उसका जो इंडस्ट्रियल या जो टेक्नोलॉजिकल सिटाडेल पर या पेडिस्टल पर बैठा हुआ है। तो दरमियान वाला जो आदमी है उसके लिए स्पेस कम हो गया, या तो वो उधर जाएगा नेचर के साथ या वो जाएगा टेक्नोलॉजी के साथ। ये दो मेरे ख्याल में कि फर्क दरमियान में बिल्कुल वाजे आ रहे हैं। और तीसरी बात जो बड़ी अच्छी बात की थी गिलानी साहब ने कि ये जो लोग तरक्की याफ्ता थे, जहाँ पर कंफर्ट था, जहाँ पर लाइफस्टाइल था, वहाँ पर जिंदगी की जो डोर थी वो थोड़ी लंबी थी। लेकिन दूसरी तरफ पर हम ये भी देख रहे थे जिस तरह यूरोप के खदशात थे कि ये यूरोप से यूरोपिया बनता जा रहा है, इसलिए कि जो मुसलमान उनकी जो वो है तो 1:6 रेशो है, और जो यूरोप जापान वगैरह और इनकी है तो 1:3 है। और वो कहता है कि अपने जो जिनकी रेशो 2.5 से कम हो जाए, यानी 1 to 2.5 से कम हो जाए, जिस कल्चर के, जिस सिविलाइजेशन की, वो खुद खत्म हो जाता है। अगर ऐसा ही है तो फिर जो मतलब है कि जो कौमें या जो लोग या जो मजहबें जिसमें जो ऑफशूट है या उसकी पैदावार है या उसकी तादाद है, उस पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, वो इन द फ्यूचर इस किस्म के जो हमें नताए जा रहे हैं इसके नतीजे में, या जो बताया गया कि जो सर्वाइवल है वो यंग की ज़्यादा है और जो इस एज के हैं वो ज़्यादा निशाना बन रहे हैं, तो एक तरफ पर तो अदरवाइज वो इकनॉमिक एक्टिविटी इन चीज़ों में तो हिस्सा नहीं लेते, वो यंग फोर्स को बाकी मुल्कों से मंगाते, तो क्या उनके लिए मजीद डिमांड बन जाएगा और उनके दो एनिमी होंगे, एक इस किस्म के क्राइसिस और दूसरा उनका इकोनॉमिक एक्टिविटी में हिस्सा लेना न लेना, तो फिर क्या वो एक रिडंडेंट पार्ट ऑफ द सोसाइटी हो जाएगा और उन पर रिसोर्सेस खर्च होंगे बनिस्बत वो रिसोर्स प्रोडक्शन में इस्तेमाल होगा। और अगली जो आखिरी बात मैं कर रहा था जंगों के हवाले से, वो ये है कि साइबर सिक्योरिटी या जो स्पेस वार या जो हाइब्रिड वार, ये उनकी शक्लें तो होंगी, लेकिन जो जंग होता है उसका हतमी जो फायदा होता है वो तो होल्डिंग ऑफ द ग्राउंड हो। तो अगर रिसोर्स कहीं जमीन के नीचे है और वहां पर होल्डिंग ऑफ द ग्राउंड नहीं है, या अगर वहां पर कुव्वतें फिर उसके खिलाफ उठती है जिनके पास जमीन होती है, उस पर कब्जा होता है, तो क्या ये नेटवर्किंग या इस तरीके से जो वार होंगे, जो साइबर के होंगे, वो किस तरीके से इसको बैलेंस आउट कर जाएंगे? क्योंकि आप नेटवर्किंग के जरिए तो जहनों को या बाकी चीज़ों को तो कर सकते हैं, या पैदावार को या तिजारत को, या इसके अलावा आपके जो डिलीवरी सिस्टम है या बाकी जो है, लेकिन ज़मीन के जो वसाइल है और जो ज़मीन के अंदर है
یا جو راہداریاں ہیں یا اس کے علاوہ پروڈکشن ہے، اس پر جب تک آپ کا فزیکل ہولڈ نہ ہو تو صرف ٹیکنالوجیکل ہولڈ سے یا ریموٹ کنٹرول ہولڈ سے کیا وہ اس کو قائم رکھ سکیں گے؟ تو میرے خیال میں کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اپنا جو اس کا ایک فیسٹ تھا، وہ فساد جو تھا اس میں تبدیلی آئے گی، لیکن وہ تبدیلی جو ہے وہ کافی ڈیپ سول سرچنگ سے اور بڑے ڈیپ سرویز سے اور بہت زیادہ ریسرچ ورک کے بعد کچھ وجود میں آئے گی۔ میرے خیال میں کہ یہ پروسیس another سال ڈیڑھ لے گا، اور اس کے بعد ان چیزوں کے بارے میں کچھ پالیسی جو نیو ورلڈ آرڈر ہوگا وہ سامنے آئے گا۔ تو اس کے بارے میں اگر کچھ کوئی کہنا چاہتا ہے وہ ہے سو کائنڈ۔ تھینک یو بریگیڈیئر صاحب۔ یہ تو بیسیکلی تبصرہ ہی ہے، اور میں کہہ رہا تھا کہ اگر وہ فیس بک والی چیز کا جواب دے دیں پھر ہم اس میٹنگ کو ول کال اٹ ٹو کلوز۔ تھینک یو اجاز بھائی۔ جی میرا خیال تو یہ ہے کہ چونکہ آپ کی یہ نشست چل رہی ہے مسلسل، تو یہ اچھے آخر میں ویسے تو آگے میں نے ان کو ایسی لسٹ کیا وہ بتا دیتا ہوں اور پھر فیس بک والے پہ آ جاتا ہوں کہ ایک تو یہ جو انوائرمنٹل بیلنس کی ریسٹوریشن ہے اور پرسنالٹی کلٹ کا فیوچر ہے اور ڈیموگرافک شفٹس ہیں اور وارز کا فیوچر ہے اور لمٹس آف ٹیکنالوجی رن سویلائزیشنز کا معاملہ ہے۔ یہ میں نے 5 لسٹ کیے تھے، مجھے خیال ہوا کہ ان کا جواب دینے کی بجائے یہ اس طرح کی ایجوکیشن تھی جو میں اپنی چاہتا تھا کہ یہ ایشوز میں لسٹ کیے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ یورپ اور امریکہ ٹیکنالوجی اور انوویشن میں ابھی بھی کسی بھی اور سے بشمول چائنا کے جو پاور شفٹ میں شفٹ کی جانب ہے اس سے اس میں تو کافی آگے ہیں، لیکن چونکہ ٹیکنالوجی اکانومی سے بہت ہی گہرا تعلق ہے اس کا، لہذا جیسے اکانومی شفٹ ہوتی ہے تو دراصل ٹیکنالوجی بھی بڑی تیزی کے ساتھ بظاہر لگ رہا ہے کہ اسے بہت وقت نہیں لگتا اس میں شفٹ ہونے میں۔ ابھی یہ 20 سال پرانی بات ہے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ چائنا سے صرف سستا اور کچا مال آتا ہے، اور اب وہ 5G کے معاملے میں امریکہ کے ساتھ کھڑے ہیں، مقابلہ دکھا رہے ہیں، جو ان کے بالکل ہی ہائی ٹیک چیزیں ان سے آگے ہیں، اور جی یعنی زیادہ تو کرنسی کے معاملے میں کل یہ آ رہا ہے کہ وہ یہ بٹ کوائنز والے معاملے میں بھی، کرپٹو کرنسی میں بھی ممکن ہے کہ ان سے آگے نکل جائیں۔ تو اور گلوبلائزیشن اور جو گلوبل اکانومی کے سٹرکچرز ہیں ان کی اپنی ایک منطق کے سارے میں آئی ہے۔ یہ ویسے کچھ وجہ تھی جس میں اس ٹوٹل معاملے میں چائنا کو بہت علیحدہ نہیں کر رہا تھا اس تہذیبی معاملے سے کہ جو 1800 گزشتہ 200 سال میں جس کی نمو ہوئی ہے۔ چائنا کا اس میں آگے بڑھنا غالباً اس کے اندر ایک بہت بڑی شمولیت تو ہے، لیکن یہ اسی تہذیب ہی کی کامیابی ہے ابھی تک۔ تو یہ کہ اس سے آگے چائنا کے معاملے میں یہ ضرور ہے کہ وہ ابھی بھی دنیا کی جو اوسط آمدنی ہے اس سے تھوڑا سا ہی آگے نکلا ہے۔ 5 سال پہلے تک بھی دنیا کی اوسط آمدنی کوئی $8,000 تھی پر کیپٹا، $8,000 سے $10,000 تھی ایوریج۔ ہم جیسے اس سے نیچے تھے اور بہت سے اس سے اوپر بھی تھے، اور چائنا وہی 8 سے 10 کے اندر ہی تھا۔
اب شاید وہ 10 سے 15 کے اندر تیزی کے ساتھ گیا ہے ان 5 سال میں. تو کیا چائنا اس معاملے میں جو ابھی دنیا کی اوسط پہ ہے اس فلاح کو اپنے لیے ایک عظیمت میں تبدیل کرنے والی سطح سے آگے نہیں بڑھا؟ پورے چائنا کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا ویسے کہ جس ایشیا اور افریقہ کی ہم بات کر رہے ہیں یہ اپنی اس بچت میں اگر یہ جاری رہی اللہ مشیت کی طرف سے تو اس کا یہ کیا فائدہ اٹھاتے ہیں. سچ پوچھیں تو میرے سامنے کوئی اس کا جواب نہیں ہے. اور ہم یہ ایسے انسانی جذبات کے تحت کبھی اس میں ایک جیسے ڈاکٹر وقار کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر سے ایک وائکیریس سیٹسفیکشن بھی ہوتی ہے. لیکن دراصل تو بات یہ ہے کہ وہ جو دنیا غالب ہے بھی وہ خود بھی تو ویسے ایک اذیت میں ہے. اس کی جسمانی اذیت بہت کھل کے سامنے آئی ہے. لیکن اگر ہم اس کی سماجی زندگی کی اذیت کو جو پیمائش سے بالا تر ہے اس سماجی زندگی کی اذیت اس کی جسمانی اذیت سے کچھ کم نہیں ہے. یعنی جہاں اچھے انسان پائے جاتے ہوں اس دوران جو لوگ مرتے ہیں دنیا سے جاتے ہیں وہ اپنے عزیزوں کے بارے میں اسی امریکہ میں اسی یورپ میں انہی جگہوں میں جن خیالات کا اظہار کرتے ہیں یہ جس قربانی کا مظاہرہ کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان تو نہیں مرا. اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان تو وہی ہے. لیکن غالب انسانوں نے اپنی زندگی پر بہت ہی ایک اذیت طاری کر لی ہوئی ہے جسمانی طور پہ بھی اور اس کے علاوہ باقی معاملات پہ بھی. تو میں آپ کا شکریہ آخر میں ادا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری آدھا گھنٹہ جس میں یعنی مجھے سننے کا ایک معقول موقع ملا اس کے لیے میں نے بہت ہی استفادہ کیا اور آئندہ بھی میں گاہے بگاہے جیسی موقع ملتا ہے آپ کی اس نشست میں ضرور شریک ہو کر استفادہ کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ اعجاز بھائی انشاءاللہ تعالی. خالد بھائی آپ ذرا اس کو سمیٹ لیں آپ آج کی گفتگو کو. کوئی یعنی بس میں یہ اعلان ہی کر دوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم منڈے کو دوبارہ بیٹھیں گے. اب جمعہ ویسے بھی 1 مئی کی وجہ سے ایک طرح سے آن لائن بھی تعطیل ہی کر لیتے ہیں اور ہفتہ اتوار تو ہوتی ہی ہے. اور منڈے کو جب ہم بیٹھیں گے تو ڈاکٹر وقار مسعود صاحب انشاءاللہ تعالی یعنی پاکستان کا جو اس وقت مجموعی اکنامک آؤٹ لک ہے اور اس کی روشنی میں آئندہ کے لیے بالخصوص اب بجٹ کے دن بھی آ رہے ہیں تو یہ بنیادی سوال ہوگا. لیکن باقی جیسے وقار بھائی اس کو پیش کرنا چاہیں گے تو ہم منڈے کو ان سے سن رہے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ بہت شکریہ سر. بالکل حاضر. بہت شکریہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ